السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناولز پہ۔ میرا بالکل دل نہیں کر رہا ریکارڈ کرنے کا میں پھر بھی کر رہی ہوں یار۔ میں صبح سے فجر کے ٹائم سے میں نے ایپیسوڈ تیار رکھے، ابھی کروں گی یار، دل ہی نہیں کر رہا کرنے کا، تو اب فائنلی کر رہی ہوں۔ تو لیٹس اسٹارٹ ہماری آج کی ایپیسوڈ، جو کہ ہے یار ستم گر، قسط نمبر 104، تحریر عریج شاہ۔ ارزق اب بھی اتنی بے یقینی کی کیفیت میں تھا کہ اس کے لبوں کا لمس وہ اپنے لبوں پر محسوس کرتے ہوئے بھی یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ زمش خود اس کے پاس آئی ہے۔ اس کی نازک مرمری کمر میں اپنا ہاتھ ڈالے وہ بے قراری سے اس کے لبوں کو چوم رہا تھا، جبکہ اس کی شرٹ کو کالر سے تھامے ہوئے وہ اپنی سانسوں کو کھنچتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس سے دور ہوتے ہوئے گہرے گہرے سانس لیتی اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ ارزق کے چہرے کی مسکراہٹ لبوں سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا اور زمش تھوڑی سی شرمندہ ہوتی اچانک اس کے سینے میں اپنا سر چھپا گئی تھی۔ جب وہ ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کرتا، اسے اپنے بائک کے ہینڈل پر لٹاتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ اس کا ہاتھ اس کی کمر کے پیچھے جا رہا تھا تاکہ بائک کی ہینڈل اسے چبھے نہیں۔ تیز برستی بارش نے ان دونوں کو بھگو دیا تھا، اور شاید ان دونوں کو ہی اس بات کا احساس نہیں تھا، جبکہ اس دفعہ وہ اس کے لبوں پر جھکتا جس انداز میں اس کے لبوں کو چومنے لگا تھا، زمش کو محسوس ہوا کہ وہ تو اچھی خاصی پھنس چکی ہے۔ وہ اس کے لبوں کو بخشنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ارزق اس کی نازک پنکھڑیوں سے لپٹا اس پر پوری طرح سے جھکا ہوا تھا۔ ارزق پلیز یہاں سے چلیں کہیں، وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بڑی مشکل سے اپنے اور اس کے لبوں کا فاصلہ بنانے میں کامیاب ہوتی گہری سانس لیتے ہوئے بولی تھی، جبکہ ارزق کے لیے تو یہ دوسرا جھٹکا تھا۔ کہاں چلنا ہے؟ اس نے ایک جھٹکے سے اسے سیدھا کرتے ہوئے اپنے قریب کیا تھا، دور، بہت دور، جہاں برلاس خان کا سایہ بھی نہ ہو۔ وہ اس کی گردن میں منہ دیے بولی تھی۔ ارزق کو لگا جیسے وہ رو رہی ہے۔ زمش، سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے سوال کرنے لگا تھا، جبکہ وہ دوبارہ اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپاتی کچھ نہیں بولی تھی۔ ارزق نے اسے ذرا سا خود سے پیچھے کرتے ہوئے بائک پر بیٹھتے بائک کو کک ماری تھی۔
وہ اس کے پیچھے بیٹھتی، اس سے بالکل چپک گئی تھی۔ برلاس خان نہیں جانتا تھا کہ رات کی اس تنہائی میں اس کی بیٹی اس دفعہ ہمیشہ کے لیے اس کا ساتھ چھوڑ کر جا چکی ہے۔ ارزق ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ اپنی ماں کے گھر کا کھلا دروازہ دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھنے لگی، کیونکہ میں بنا تمہاری ماں کی اجازت کے تمہیں اپنے ساتھ کہیں لے کر نہیں جا سکتا۔ رخصتی کے لیے ماں باپ میں سے کسی ایک کی اجازت تو ہونی چاہیے نا۔ اب نکاح میں تمہاری امی نے اجازت دی تھی، رخصتی کی اجازت بھی مجھے وہی دیں گی، کیونکہ برلاس خان جیسا انسان میری نظر میں باپ کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے اسے اندر لے جانے لگا تھا، جبکہ وہ اسے مضبوطی سے تھامے اس کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کیا ہوا ہے، لیکن کچھ تو ایسا ہوا تھا جو زمش کو بہت زیادہ ڈسٹرب کر گیا تھا۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو اس کی ماں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، جو پوری طرح سے بھیگی ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے اس کے لیے ٹاول لاتے ہوئے اس کو دیا تھا، جبکہ وہ جتنی پریشان نظر آ رہی تھی، اس کی ماں بھی پریشان ہو گئی تھی۔ زمش، کیا ہوا ہے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ وہ اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے پوچھنے لگی تھی، جو ان سے ملتے ہوئے بہت زیادہ رونے لگی۔ اب ارزق کو یقین ہو گیا تھا کہ کچھ تو ایسا ہوا ہے جو زمش کو ڈسٹرب کر چکا ہے۔ بابا بہت برے ہیں۔ وہ ہماری پرفارمنس کے درمیان ازبک لالہ کو فون کرنے گئے تھے، جہاں پر زمدہ اپنے کیمرہ میں شوٹ کر رہی تھی۔ وہ ان کے پیچھے گئی تھی۔ میرے موبائل پر پھپھو کی کال آ رہی تھی۔ میں پرفارمنس کے دوران کال اٹینڈ نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے اسے لگا کہ بابا کال اٹینڈ کر لیں گے، لیکن زمدہ نے سنا وہ فون پر ازبک لالہ سے بات کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ میری اور ارزق کی طلاق کروا دیں گے تو وہ فارحہ آنٹی کے ساتھ اپنے نکاح کو قبول کر لیں گے، بلکہ کل صبح 10 بجے وہ سب کے سامنے پریس کانفرنس کر کے وہاں انہیں اپنا جائز نام دیں گے، اپنی پہچان دیں گے۔ اتنا ہی نہیں، اس کے بعد انہوں نے کسی اور کو فون کیا اور کہا کہ کل پریس کانفرنس کے درمیان وہ اپنا وعدہ نبھائیں گے اور ازبک درانی اپنا وعدہ نبھائے گا، لیکن یہ بات دبانے کے لیے یونیورسٹی کی 5 اسٹوڈنٹس کی برہنہ ویڈیوز لیک کر دی جائیں گی۔
خبر اتنی تیزی سے پھیلنی چاہیے کہ کسی کا بھی دھیان برلاس خان کی پرسنل خبروں پر نہ رہے۔ اتنا ہی نہیں، بابا نے فون پر یہ بھی کہا ہے کہ جب ان 5 لڑکیوں کی ویڈیو وائرل ہو جائے گی تو یلمیر درانی کا ایکسیڈنٹ کروایا جائے گا تاکہ 4 سے 5 مہینوں تک یہ خبر پھیلے نہیں اور یہ بات دب کر پرانی ہو جائے، کیونکہ یہ خبر پھیل گئی تو ان کے بزنس میں بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ بابا کی پلاننگ ہے اس خبر کو دبانے کی، اور اس خبر کو دبانے کے لیے بابا بہت کچھ کر رہے ہیں جو انہیں نہیں کرنا چاہیے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے انہیں بتا رہی تھی، جبکہ ارزق ایک اور انکشاف پر حیران رہ گیا تھا۔ مطلب کالج میں بننے والی ویڈیوز میں برلاس خان شامل تھا۔ وہ جانتا تھا برلاس خان راتوں رات امیر نہیں ہوا، اس کا کوئی بزنس مائنڈ نہیں، اس نے کوئی بیچ کا راستہ اختیار کیا ہے، اور اس کا شک بالکل درست نکلا تھا۔ برلاس خان اپنے ہی ملک کی جڑیں کاٹ رہا تھا۔ سمجھ بیٹا، مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، تم مجھے ٹھیک سے سمجھاؤ میری جان۔ آنٹی پلیز، آپ اسے تنگ نہ کریں، وہ پہلے ہی بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، ہم تو آپ سے اجازت لینے آئے ہیں۔ وہ برلاس خان کے ساتھ نہیں بلکہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کی رخصتی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگا تو انہوں نے بڑے پیار سے اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لگایا تھا۔ مجھے تم پر یقین ہے ارزق، اگر مجھے تم پر یقین نہیں ہوتا تو میں تمہیں کبھی اس نکاح کے لیے نہیں کہتی۔ میں جانتی ہوں میری بیٹی تمہارے پاس محفوظ رہے گی، تم اس کے محافظ ہو، تم اس کا خیال رکھو گے، میری طرف سے تمہیں پوری اجازت ہے اسے اپنے ساتھ لے جانے کی۔ میں تمہارے ساتھ اس کی رخصتی کرنے کو تیار ہوں۔ میں اپنی بیٹی کو تمہارے حوالے کرتی ہوں۔ وہ محبت سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولی تھی، جبکہ ارزق ایک لمحے کے لیے پرسکون ہو گیا تھا۔ یہ تو کیا کہہ رہا ہے یار، مجھے تیری کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ تو کہہ رہا ہے کہ اس سارے کیس میں برلاس خان بھی شامل ہے، جس کیس پر ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ ہاں، زمدہ کے پاس ثبوت بھی ہے، بس وہ ویڈیو اس سے لینی ہے جس میں اس نے برلاس خان کی ریکارڈنگ کی ہے۔ وہ اسے لے کر سیدھا گھر آیا تھا اور اسے اپنے کمرے میں بھیج کر اب سارق کے ساتھ بیٹھا اسے سب کچھ بتا رہا تھا۔
جبکہ باہر تبریز تو یہ سوچ سوچ کر خوش ہو رہا تھا کہ اس کی ایک اور بھابھی آ گئی ہے، جبکہ شجر جہاں خوش ہو رہا تھا وہیں اچانک اس کی شادی پر وہ کچھ مایوس بھی ہوا تھا، کیونکہ وہ اس کی شادی کو بہت انجوائے کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت ارزق اور زارق دونوں زارق کے کمرے میں گھسے پتہ نہیں کون سی باتیں کر رہے تھے، جبکہ وہ دونوں زمش کے لیے کچھ بنانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہے تھے۔ اس نے فون پر بس اتنا ہی بتایا تھا کہ زمش کی رخصتی کروا کر اسے اپنے ساتھ گھر لے کر آ رہا ہے۔ جلدی میں وہ صرف پھولوں سے ہی اس کا سواگت کر پائے تھے۔ پھولوں کو اس پر نچھاور کرتے ہوئے ان لوگوں نے اسے کافی خوش کیا تھا، جبکہ وہ اداسی میں بھی مسکراتی انہیں کافی کیوٹ لگی تھی۔ ایک ادھ چھوٹی موٹی ملاقات تو ہو ہی چکی تھی، باقی ایک ساتھ رہنا تھا تو ایک دوسرے کو جان ہی جانا تھا۔ ارزق نے اسے اپنے کمرے میں لا کر اسے آرام کرنے کے لیے کہا تھا اور خود زارق کے کمرے میں گھس کر اسے مزید انفارمیشن دینے لگا تھا۔ برلاس خان لاکھ غلط سہی لیکن کبھی بھی اسے ملک کا دشمن نہیں لگا تھا۔ وہ اس سے نفرت کرتا تھا، لیکن آج برلاس خان اس کی نظروں میں گر گیا تھا۔ اپنے ہی ملک کی جڑیں کاٹنے والا انسان اسے خود سے نفرت کرنے پر مجبور کر چکا تھا۔ اپنی عزت کو باہر ممالک میں بیچنا اس کا کام تھا۔ وہ ان ویڈیوز کی لاکھوں کروڑوں میں قیمت لگاتا تھا۔ وہ جلد ہی ہر بڑے نام کو بے نقاب کرنے والے تھے، لیکن برلاس خان کا نام اس میں شامل ہوگا یہ وہ نہیں جانتے تھے، اور شاید نہیں یقیناً زمش اس کی بات پر یقین نہ کرتی، لیکن جس جگہ برلاس کھڑا یہ ساری باتیں کر رہا تھا وہ جگہ ہال سے ذرا ہٹ کر تھی۔ جب زمدہ اس کے پیچھے آئی تھی وہ اس کی کال کا ختم ہونے کا انتظار کرتی ایک طرف ہو کر اس کی باتیں سننے لگی تھی، جبکہ زمش کی پھپھو کی کال بند ہو گئی۔ اس کا ارادہ صرف زمش کا فون اسے دینے کا تھا، جبکہ اسے اس طرح سے اپنی ہی بیٹی کے خلاف پلاننگ کرتے دیکھ زمدہ کے دماغ نے بڑی تیزی سے کام کیا تھا۔ اس نے اپنے کیمرے کا بٹن آن کر دیا جس میں برلاس خان کی وہ ساری باتیں ریکارڈ ہو چکی تھی جو اس نے بعد میں زمش کو دکھائی۔ وہ پہلے تو حیران رہ گئی تھی، پھر وہ خاموشی سے ڈرائیور کے آنے کا انتظار کرتی گھر چلی گئی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر ان سب باتوں پر یقین کرنے کے لیے خود سے لڑتی رہی تھی، اور پھر آنکھوں دیکھا وہ کب تک ٹالتی۔ سچ اس کے سامنے آ گیا۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد کمرے سے نکل کر برلاس خان سے بات کرنے اس کے کمرے کی طرف جا رہی تھی، جب وہ اسے باہر لان میں کسی سے فون پر
بات کرتے ہوئے سنائی دیا۔ وہ کسی آدمی سے کہہ رہا تھا، کہ ان ویڈیوز کو فل HD میں تیار کرواؤ، ہر ویب سائٹ پر ان ویڈیو کو وائرل کروانا ہے، اور اس کام کے لیے جتنا بھی پیسہ لگے تیار کروا کر ہر ویب سائٹ پر وائرل کروانا ہے، اور اس کام کے لیے جتنا بھی پیسہ لگے گا وہ لگائے گا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ انسان اس کا باپ ہے جو کسی کی بیٹیوں کو برباد کرنے والا تھا۔ اسے فی الحال بس اتنا ہی پتا چلا تھا کہ جو ویڈیوز ریلیز ہونے والی ہیں وہ کراچی کی یونیورسٹی کی ہیں، کسی اسکول یا کالج کی نہیں۔ یہ سن کر وہ خاموشی سے کمرے میں واپس آ گئی تھی۔ اسے اپنے باپ کا یہ بھیانک روپ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اسے یہ سب کچھ روکنا تھا، لیکن یہ سب کچھ وہ کیسے روک سکتی تھی؟ وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ برلاس خان کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ ایسے گھٹیا انسان کے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہنا اس کے بس سے باہر تھا۔ اور پھر اس نے لمحوں میں فیصلہ کیا تھا، ایسے انسان کے ساتھ رہنے کے بجائے وہ اپنی ماں کے ساتھ رہے گی۔ لیکن پھر اسے خیال آیا کہ اس کی ماں کی ایک پرائیویٹ لائف ہے، اور وہ اپنی ماں کی پرائیویٹ لائف کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اور پھر اس سوچ سے نکل کر اس کا دھیان ارزق کی طرف گیا تھا۔ وہ واحد شخص تھا جس پر وہ حق رکھتی تھی۔ وہ واحد شخص تھا جو نہ صرف اس کا ساتھی تھا بلکہ اس کی محبت بھی تھا۔ اس کی محبت کو وہ بہت وقت پہلے ہی قبول کر چکی تھی، اور اس انسان کی محبت پر اسے کوئی شک نہیں رہا تھا، کیونکہ زمدہ اسے پہلے دن سے کہہ رہی تھی کہ ارزق صرف اسے جلانے کے لیے تہمینہ کا نام لے رہا ہے، اور یہ حقیقت تھی۔ تہمینہ کا ان دونوں کے بیچ میں کوئی کردار نہیں تھا۔ وہ ایک شادی شدہ عورت تھی جو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایک اور ہنی مون ٹور پر نکل چکی تھی، اور اس کے بعد اسے زمدہ کی باتیں ٹھیک لگنے لگیں، لیکن اس نے ارزق پر ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ تہمینہ کے بارے میں جانتی ہے، اور اس وقت وہ ارزق کے گھر پر موجود تھی۔ اسے یقین تھا وہ یہاں پر محفوظ ہے۔ اس کا واپس برلاس خان کے پاس جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ بیڈ پر لیٹے لیٹے اسے نیند آنے لگی تھی۔ اس کی ماں نے اسے پہننے کے لیے کپڑے فراہم کیے تھے جو وہ وہاں سے چینج کر کے آئی تھی۔ پتہ نہیں ارزق نے کب تک روم میں آنا تھا، جبکہ اسے آنے والی نیند آہستہ آہستہ اسے ہوش و حواس سے بیگانہ کرنے لگی تھی۔ اسے ایک لمحے کو سکون نہیں تھا۔ ارزق نے اسے فون نہیں کیا تھا۔
بلکہ وہ بار بار فارحہ کے فون پر فون کرتا تھا، انہی سے بات کرتا تھا۔ اس سے تو جیسے وہ کوئی تعلق ہی نہیں رکھ رہا تھا۔ شاید وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، شاید وہ اس سے ناراض تھا۔ لیکن آئرہ کیا کرتی؟ وہ سکون میں نہیں تھی۔ ایک عجیب سی بے قراری اسے پاگل کیے ہوئے تھی۔ اپنے ہاتھ میں موبائل پکڑے اس نے کتنی بار ازبک کو کال کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ہمت ہی نہیں کر پائی تھی۔ اسے آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اس کے دل نے 10ویں دفعہ دہائی دی تھی۔ وہ آئی کیوں تھی؟ اپنا شوہر، اپنا گھر چھوڑ کر وہ اس انسان سے بس اتنا نہیں کہہ سکی تھی کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی؟ ہاں، اس نے قبول کر لیا تھا، وہ نہیں رہ سکتی تھی اس کے بغیر۔ وہ شخص اس کی زندگی تھا، اس کی محبت، اس کا مان، اس کا غرور تھا۔ وہ پچھتا رہی تھی، وہ کیوں چھوڑ آئی تھی اسے۔ اپنے شوہر کے پاس جانا تھا، اسے واپس جانا تھا۔ وہ نہیں رہ سکتی تھی یہاں۔ بس ایک فون، ایک دفعہ اس کا فون اٹھائے، بس ایک دفعہ وہ اسے پکارے، بس ایک دفعہ کہہ دے کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ واپس چلی جائے گی۔ اس نے ایک دفعہ پھر سے اپنے موبائل پر ازبک کا نمبر ڈائل کرنا چاہا تھا، پھر اچانک خیال آیا، کیا اب بھی اس کا کہنا ضروری تھا؟ وہی تڑپے اس کے لیے، وہی اسے اپنی محبت کا یقین دلائے۔ کیا ایک قدم آئرہ آگے نہیں بڑھا سکتی تھی؟ صرف ایک قدم آگے بڑھا کر وہ اسے نہیں بتا سکتی تھی کہ صرف آئرہ اس شخص کے لیے نہیں، بلکہ وہ شخص بھی اہم نہیں ہے، بلکہ وہ شخص بھی اس کی دنیا ہے۔ ہاں، وہ بتا سکتی تھی۔ اس نے جیسے خود کو یقین دلایا تھا۔ آئرہ، باہر آ جاؤ، سب لوگ کھانے پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ فون کرنے ہی لگی تھی جب فارحہ بیگم نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ اس نے اپنا فون واپس رکھ دیا تھا۔ وہ ازبک سے تفصیل سے بات کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ خود کو کمپوز کرتی اٹھ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ ایلوینا، یہ کیا بچپنا ہے؟ تم 2 دن سے یہاں اس کمرے میں رہ رہی ہو۔ یار، تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ پلیز اپنے کمرے میں چلو۔ میں اپنی غلطی مان رہا ہوں نا، میں نے تم سے وعدہ کیا ہے، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ اٹھو، اپنے کمرے میں چلو۔ ابھی تک یہ بات گھر میں زیادہ کسی کو بھی
پتہ نہیں ہے اور میں نہیں چاہتا کہ یہ بات سب میں پھیلے۔ وہ ازبک کے کمرے میں آیا تھا جہاں آج کل وہ قیام پذیر تھی۔ وہ 3 دن سے اسی کمرے میں رہ رہی تھی۔ اس کے بار بار منتیں کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے کمرے میں آنے کو تیار نہ تھی، بلکہ اس نے کراچی سے اپنے بابا کو بلایا تھا۔ وہ واپس کراچی اپنے گھر جانا چاہتی تھی۔ اس نے انہیں تفصیل نہیں بتائی تھی، بس اتنا کہا تھا کہ رائق بہت زیادہ مصروف ہیں، وہ اسے چھوڑنے کے لیے کراچی نہیں آ سکتے، لیکن وہ بہت زیادہ گھبرا رہی ہے اپنی فیملی کے بغیر، اسی لیے وہ وہاں آنا چاہتی ہے۔ اور اس بات نے اسے مزید تپا کر رکھ دیا تھا۔ آج دوپہر میں اسے اس کے بابا کا فون آیا تھا، جنہوں نے کہا تھا کہ وہ اگلے 2 دنوں میں اسلام آباد آ رہے ہیں اسے لینے کے لیے۔ وہ یہ بات سن کر حیران رہ گیا تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اس کے گھر سے جانے کا فیصلہ کر لے گی۔ اب وہ سیدھا اس کے سر پر سوار ہوا تھا اور دوسری طرف سے اب بھی نو لفٹ کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ مجھے نہ آپ کے کمرے میں رہنا ہے اور نہ ہی آپ کے گھر میں رہنا ہے۔ میں نے اپنے بابا کو بلا لیا ہے، میں یہاں سے جانے والی ہوں، اور جہاں تک بات ہے آپ کی غلطی کی، تو اس غلطی کی معافی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر آپ چاہتے تو مجھے بہت پہلے یہ بات بتا سکتے تھے کہ آپ نے اس چیز کے بارے میں لالا کو بتا دیا ہے۔ آپ شادی کے بعد بھی مجھے اعتماد میں لے کر یہ بات مجھ تک پہنچا سکتے تھے، لیکن نہیں، آپ نے یہ بات چھپا کر رکھی، کیونکہ آپ بتانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ آپ ساری زندگی مجھے اس خوش فہمی میں مبتلا رکھنا چاہتے تھے کہ میری شادی کسی فرشتہ صفت انسان کے ساتھ ہوئی ہے، لیکن اب بہت ہو گیا، میں اس فرشتہ صفت انسان کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، یہاں سے جاتے ہی میں یہ رشتہ ختم کر دوں گی۔ وہ اچانک سے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے بولی، تو اب کی دفعہ رائق کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ اتنی سی بات پر وہ اس سے رشتہ ختم کرنے کی بات کر رہی تھی۔ فضول بکواس بند کرو ایلوینا، میں جانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن یہ غلطی اتنی بھی بڑی نہیں ہے کہ تم اتنی سی بات پر یہ رشتہ ختم کرنے پر آ جاؤ۔ جذباتی ہو کر مت سوچو، اتنا بھی کوئی گناہ نہیں ہو گیا ہے مجھ سے۔ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ یہ کہ ازبک
تمہارے بارے میں کیا سوچتا ہوگا؟ میں خود تمہیں اس سے پوچھ کر بتا دیتا ہوں کہ آخر وہ تمہارے بارے میں سوچتا کیا ہے، تاکہ یہ چیز یہیں پر حل ہو جائے۔ وہ غصے سے بھرتے ہوئے بولا تھا، مجھے کچھ نہیں جاننا اور نہ ہی کسی کی صفائی چاہیے مجھے، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور بہتر ہوگا کہ جتنا ہو سکے آپ مجھ سے دور رہیں۔ وہ غصے سے کہتے کمرے سے نکل گئی تھی جب وہ ایک جھٹکے میں اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ گیا۔ تعلق کیسے نہیں ہے؟ تم میری بیوی ہو، میری جان ہو، میری زندگی ہو، میرے لیے سب کچھ ہو۔ الوینا، میں جانتا ہوں ہو گئی ہے مجھ سے غلطی، لیکن یہ غلطی اتنی بڑی نہیں ہے کہ تم ہمارے راستے الگ کرنے کی بات کرو۔ آپ کے لیے نہیں ہوگی، لیکن میرے لیے ہے۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، اگر تمہارے لیے ہے بھی تو بھی یہ رشتہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اور تمہارے بابا کو میں نے یہاں آنے سے منع کر دیا ہے۔ وہ نہیں آ رہے تمہیں لینے کے لیے۔ مجھے نہیں لگتا کہ میری غلطی کوئی اتنا بڑا پہاڑ ہے کہ میں اسے سر نہ کر سکوں۔ تمہیں اس وقت شادی کے لیے راضی کرنے کے لیے تمہیں بلیک میل کرنے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ میں نے اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑا سا غلط راستہ اختیار کیا ہے، لیکن یہ اتنا بھی غلط نہیں ہے جس کی سزا مجھے تم سے جدائی میں ملے۔ تمہیں کسی قیمت پر میں چھوڑ نہیں رہا، اور نہ ہی تم یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہو۔ اوہ، تو اب آپ مجھ پر زبردستی کریں گے، مجھے زبردستی اپنے ساتھ یہ تعلق جوڑے رکھنے پر مجبور کریں گے۔ وہ بے حد غصے سے بولی تھی، اگر تمہارے لیے یہ زبردستی ہے تو پھر زبردستی ہی صحیح، لیکن تم یہ گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ تم میری بیوی ہو، میرے دل کی ملکہ ہو۔ میں تمہیں کسی قیمت پر جذباتی ہو کر کوئی فیصلہ نہیں کرنے دوں گا۔ میں تمہیں کسی قیمت پر اپنی اس غلطی کی اتنی بڑی سزا نہیں دینے دوں گا۔ یہ صرف تمہاری نہیں، میری بھی زندگی ہے۔ اسے بنانے کے لیے اگر میں تمہیں بلیک میل کر سکتا ہوں تو اسے بنائے رکھنے کے لیے میں تھوڑی بہت زبردستی بھی کر سکتا ہوں۔ اب چلو نیچے چل کر کھانا کھاتے ہیں، گھر میں سب کو پریشان کر رکھا ہے تم نے۔ وہ اس کا ہاتھ زبردستی تھامے اپنے ساتھ نیچے لے جانے لگا، جبکہ وہ
نہیں نہیں کرتی رہ گئی۔ کمرے سے نکلتے ہی اس نے اچانک پیچھے مڑتے ہوئے جھکتے ہوئے اس کے لبوں کو قید کر لیا تھا۔ وہ نہ جانے کیا کیا کہنے والی تھی، نہ جانے اسے کون کون سی بات سنانے والی تھی، لیکن اس کی ساری باتیں اس کے لبوں میں قید ہو گئی تھی۔ اس کا انداز شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ وہ اس کے لبوں سے لپٹا بھلا چکا تھا کہ وہ اس وقت کمرے سے باہر ہے۔ وہ تو شکر تھا کہ وہ ڈائننگ ٹیبل پر موجود لوگوں کا دھیان اس طرف نہیں گیا تھا، ورنہ اس کی اس بے شرمی پر تو قاسم بابا کو منی ہارٹ اٹیک ہی آ جانا تھا۔ وہ دیوانگی سے اس کے لبوں کو محسوس کرتا پیچھے ہٹا تھا، جبکہ وہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ یقیناً وہ اس سے اس طرح کی امید نہیں رکھتی تھی۔ یہ چھوٹی سی جسارت تمہیں گھر والوں کے سامنے تماشا کرنے سے روکنے کے لیے ہے۔ یاد رکھنا، اگر تم نے گھر والوں کے سامنے کسی بھی طرح کی بدتمیزی کی یا کوئی بھی تماشا لگایا یا ہمارے رشتے کو کسی بھی طرح غلط پیش کرنے کی کوشش کی تو میں لحاظ نہیں کروں گا، اور یقیناً تم ہرگز نہیں چاہتی ہو کہ میں سب کے سامنے تمہارے لبوں سے اس طرح سے لپٹوں کہ تم شرمندہ ہو کر رہ جاؤ۔ ایک چھوٹی سی ویڈیو پر تم اب تک اپنے لالا سے نظر نہیں ملا پا رہے۔ اگر میں نے کوئی ڈیمو گھر والوں کے سامنے دکھا دیا تو جسٹ شٹ اپ۔ آپ اتنے فضول قسم کے انسان ہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی آپ اتنی فضول باتیں۔ میں اس سے زیادہ فضول قسم کا انسان ہوں، اور میں صرف فضول باتیں ہی نہیں بلکہ فضول حرکتیں بھی سر انجام دیتا ہوں۔ اگر یقین نہ آئے تو نیچے چل کر آزما کر دیکھ لینا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے گھسیٹتے ہوئے نیچے لے جانے لگا تھا، جبکہ ایلوینا چاہ کر بھی کچھ بول نہیں پائی تھی۔ وہ اس کے لیے کرسی کھینچتا، اسے بٹھاتا، خود بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا، اور پھر کسی لونگ کپل کی طرح وہ اس کے سامنے کھانا رکھنے لگا۔ جب ایلوینا نے کھانا شروع نہ کیا تو اس نے نوالا بنا کر اس کے منہ میں بھی ڈالا تھا۔ تم لوگوں کا ہنی مون پیریڈ ختم ہو چکا ہے، شرم کرو تھوڑی سی۔ قاسم بابا نے رائے کی ڈنڈھائی پر اسے گھورتے ہوئے کہا، تو جہاں وہ سر کھجا کر رہ گیا تھا
وہیں ایلوینا اس کے ہاتھ پر تھپڑ مارتی خود ہی سر جھکا کر کھانا کھانے لگی تھی۔ وہ کمرے میں واپس آیا تو دروازہ بند کرتے ہوئے اس کا دھیان بیڈ کی طرف گیا تھا جہاں زمش گہری نیند سو رہی تھی۔ یہ ویڈنگ نائٹ پر سوتا کون ہے؟ وہ اس کے قریب آ کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ وہ گہری نیند میں اتری ہوئی تھی۔ اس نے آہستہ سے جھک کر اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے اس کے لبوں کو دیکھا تھا۔ اس کے لبوں کے کنارے پر چھوٹا سا نشان تھا، اس کی شدتوں کا پہلا نشان۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے بڑے حق سے اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرا تھا اور وہ گرنے والے انداز میں بیڈ کے دوسری طرف گرتا اسے اپنی باہوں میں قید کر گیا تھا۔ پورے حق کے استحقاق کے ساتھ وہ پھر اس کی گردن میں منہ دیے اس کی گردن پر اپنے لبوں کا لمس بکھیرنے لگا۔ وہ بوکھلا کر جاگتی اس کی قربت میں مچلنے لگی تھی۔ اگر تم نہیں چاہتی کہ اپنی ویڈنگ نائٹ کو میں یادگار بنا دوں اور اپنا یہ رشتہ شروع کرنے اور تمہاری ننھی سی جان کو ہلکان کرنے کے لیے تمہارے پیپرز کا بھی انتظار نہ کروں تو اپنی مزاحمتیں جاری رکھتے ہوئے مجھے روکنے کی کوشش کر سکتی ہو، لیکن اگر تم چاہتی ہو کہ یہ رشتہ ہم بعد میں پرسکون ہو کر شروع کریں تو میری چھوٹی چھوٹی جسارتیں اپنے نازک سے وجود پر سہو اور مجھے یہ محسوس کرنے دو کہ میں ایک شادی شدہ آدمی ہوں جس کی بیوی اب ہر وقت اس کی باہوں میں رہے گی۔ وہ اس کے سامنے دو آپشنز رکھ رہا تھا۔ زمش جو اس کی باہوں میں پھرپھرانے لگی تھی خاموشی سے اس کی طرف کروٹ بدلتی اس کے سینے میں اپنا آپ چھپا گئی تھی، جبکہ وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے اس کی گردن پر اپنے لب رکھتا اپنے لبوں کی شدتیں بڑھاتے ہوئے اس کی گردن پر اپنے بوسوں کی برسات کرنے لگا تھا، کبھی نرمی سے کبھی سختی سے۔ وہ اس کی گردن پر اپنی محبت کی سوغات دیتا اس کی گردن میں منہ چھپا کر گہری نیند اتر گیا تھا۔ اسے غضب کا کنٹرول تھا اپنے اعصاب پر۔ یہ بات اسے آج ہی پتہ چلی تھی، ورنہ اتنا حسین وجود اپنی باہوں میں ہونے کے باوجود بھی خود پر کنٹرول کرنا ناممکن تھا۔ ایک تو حق کے استحقاق اور پھر جائز رشتہ اور پھر ملکیت کا احساس اسے ساری رات وقفے وقفے سے بہکنے پر مجبور کرتا رہا تھا، لیکن اس نے خود پر کنٹرول رکھا تھا کیونکہ اب یہ کنٹرول اسے 1.5 سے 2.5 مہینے تک رکھنا تھا۔
جب تک زمش کے پیپرز وغیرہ نہیں ہو جاتے، اور اس پر ظلم تو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی جلد ہی اس کی باہوں میں بحال ہونے والی ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، وہ خود اپنی مرضی سے اس کے پاس آئی تھی، اب وہ اس کا دیوانہ بہکنے کا حق تو رکھتا تھا۔ یہ صبح صبح آپ کہاں جانے کی تیاری کر رہے ہیں لالا؟ وہ اپنا سامان پیک کر کے باہر آیا تھا جب شجر اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کل رات اس نے اتنی محنت سے کھانا بنایا تھا زمش کے لیے، لیکن ارزق نے یہ بتا کر اس کا موڈ خراب کر دیا تھا کہ وہ دونوں کھانا کھا کر آئے ہیں زمش کی مما کے گھر سے، اور اب وہ صبح اٹھ کر وہی کھانا گرم کر رہا تھا، کیونکہ رات کو اس نے بہت محنت سے کھانا بنایا تھا۔ باہر سے ناشتہ صرف اور صرف زمش کے لیے آیا تھا کیونکہ وہ مہمان تھی، لیکن صبح صبح زاری کو اپنا کیری بیگ تیار کر کے کہیں جاتے دیکھ وہ اس سے سوال جواب کرنے لگا تھا۔ تیری بھابھی کو لینے جا رہا ہوں، اب تیرا بھائی مجھے جلاتا رہے گا کہ اس کی بیوی اس کے پاس ہے اور میرے پاس نہیں، بس یہ جلن میں سہ نہیں سکتا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو شجر خوش ہو گیا تھا۔ او میرے لالا، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ جاؤ میری بھابھی کو لے کر آؤ، گھر کی حالت دیکھو، کم سے کم پتہ تو چلے گا کہ یہ ڈبہ نہیں بلکہ ایک گھر ہے۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ میری بیوی یہاں آنے کے بعد کوئی بھی کام نہیں کرے گی، بلکہ اپنا بہت سارا خیال رکھے گی، اور تم سب بھی اس کا خیال رکھو گے۔ اب سے گھر کے سارے کام تم لوگ کیا کرو گے، کیونکہ میری بیوی بہت جلد اس دنیا میں ایک ننھے مہمان کو لانے والی ہے، اور میں ہرگز اپنی بیوی سے تم لوگوں کی خدمتیں نہیں کروانے والا ہوں۔ وہ اسے گڈ نیوز دیتے ہوئے وارن کر رہا تھا، جبکہ شجر کے تو دانت باہر آ گئے تھے۔ کیا لالا، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ میں چاچا بننے والا ہوں؟ یا اللہ شکریہ! اف لالا، اتنی خوشی کی بات آپ اس طرح سنا رہے ہیں۔ ارے میری بھابھی یہاں آ کر کام کیوں کرے گی؟ وہ تو آرام کرے گی۔ ہم سب کس کام آئیں گے؟ ہم سب کچھ کر لیں گے، بس بھابھی کو بہت سارا آرام کروانا ہے، انہیں خوش رکھنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے۔ میرا بھتیجا ہوا تو اسے بائیک پر گھماؤں گا، اگر بھتیجی ہوئی تو کندھے پر بٹھا کر پورا شہر دکھاؤں گا۔ فرق نہیں کر رہا لالا،
وہ بوائے ہوگا نا تو بوائے لوگ نا تھوڑے مضبوط ہوتے ہیں، انہیں بائک وغیرہ سے ڈر نہیں لگتا، اور یہ جو گرلز ہوتی ہیں نا، یہ پیاری سی، معصوم سی، نازک ہوتی ہیں، انہیں باہوں میں اٹھا کر گھومنا پڑتا ہے۔ وہ اپنی باہوں کا حصار بناتے ہوئے بالکل ایسے بتا رہا تھا جیسے سچ مچ میں اس کے ہاتھ میں کوئی نازک سا بچہ ہو۔ اچھا لالا، یہ بیبی کو دنیا میں آنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ وہ اس کے ساتھ باہر آتے ہوئے کہنے لگا تھا، جبکہ اس کی باتیں سنتے خود سارق کے دل میں بھی گدگدی سی ہونے لگی تھی، یہ سوچ کر کہ اس کا بیٹا یا بیٹی جلد اس دنیا میں ہوں گے۔ تقریباً 8 مہینے وہ مصروف سے انداز میں بولتا گھر سے نکلا تھا۔ 8 مہینے! اور وہ بیٹھنا کب تک شروع کرے گا؟ وہ مایوس ہو کر پوچھنے لگا تھا۔ مطلب وہ جلد سے جلد، اگر لڑکا تھا تو اسے بائک پر بٹھانا چاہتا تھا، اور اگر لڑکی تھی تو اسے اپنے کندھے پر لے کر پورا شہر گھومنا چاہتا تھا۔ یار، مجھے ایکسپیرئنس نہیں ہے بچے پیدا کرنے کا، میرا بھی پہلا ہے۔ ایک آ جائے نا دنیا میں تو اس کے حساب سے ہم اگلے سارے بچوں کا اسٹیمیٹ لگا لیں گے۔ فی الحال تو جا کر خوشی منا، میں اپنی بیوی کو لینے جا رہا ہوں۔ وہ اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے وہاں سے نکلا تھا، جبکہ شجر نے تو اگلے ہی لمحے گھر میں شور برپا کر دیا تھا۔ تبریز، جو سو رہا تھا، اس کو اچانک جگا کر جھنجھوڑتے ہوئے اس نے بتایا تھا کہ وہ چاچا بننے والا ہے، جبکہ تبریز، جو اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا، اس کے اتنے خوش ہو کر ناچنے پر سوئی جاگی کیفیت میں ناچنا شروع کر چکا تھا، جبکہ ان دونوں کا شور شرابہ سنتے اپنے کمرے میں اسے اپنی نازک سی بیوی کو اپنی باہوں میں لیے سوتے ارزق کی آنکھ بھی کھل گئی تھی۔ اس نے ایک نظر زمش کے معصوم چہرے کو دیکھتے اسے اپنی باہوں سے آزاد کر کے باہر ان دونوں کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے تھے، جہاں ان دونوں نے وہ بھنگڑے ڈال رکھے تھے کہ وہ ان دونوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ارزق لالا، آپ چاچا بنو گے یا تایا بنو گے؟ وہ ڈھمکے لگاتے ہوئے اس کے پاس آتا سوال کرنے لگا تھا۔ ہاں، آپ چاچا بنو گے یا تایا بنو گے؟ آپ زارق لالا سے چھوٹے ہو یا بڑے؟ تبریز بھی اس کے پاس آتا ڈھمکے لگاتا ہوا سوال کر رہا تھا، جبکہ ان دونوں کی بات کو سمجھتے ہوئے اس نے بھی آہستہ آہستہ موو ہونا اسٹارٹ کر دیا تھا۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ چاچا بنے گا یا تایا بنے گا، بس خوشی کی خبر تھی، اور وہ تو کہ وہ کچھ تو بننے جا رہا تھا۔ برلاس خان کی اچانک ہونے والی پریس کانفرنس بہت سارے نیوز چینل پر لائیو جا رہی تھی۔
وہ صبح سویرے ہی اپنے گھر سے نکل آیا تھا۔ اس کا ارادہ ایک نظر زمش کو دیکھنے کا تھا، لیکن فی الحال وہ زمش کو نہیں بتانا چاہتا تھا کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ زمش سے شام میں ملاقات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یقیناً زمش نے اس کے اس فیصلے پر خوش ہی ہونا تھا۔ اس نے اس کی بہن کو دنیا کے سامنے قبول کر لیا تھا۔ حالانکہ اس کے پیچھے اس کا اصل مقصد زمش جیسے ذہن کے لیے سمجھنا ایک ناممکن سی بات تھی۔ آج آپ سب کو یہاں بلانے کے لیے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ میں جانتا ہوں انسان خطاؤں کا پتلا ہے۔ جوانی میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی غلطی آپ کے آڑے آ ہی جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی ان غلطیوں کو چھپا کر، ان غلطیوں کو نظر انداز کر کے ہم اس سے بھی بڑی غلطی کر دیتے ہیں۔ ایک ایسی ہی غلطی مجھ سے بھی میری جوانی میں ہوئی ہے جو مجھے سکون نہیں لینے دے رہی۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی بدلے کی آگ میں برباد کر دی۔ ہاں، میں برلاس خان اس بات کو قبول کرتا ہوں کہ میں نے فارحہ قاسم خان درانی کی زندگی برباد کی ہے۔ میں نے اسے محبت کے جھانسے میں پھنسا کر اس سے نکاح کر لیا اور نکاح نامے کو خود تک چھپا کر اسے دنیا میں ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اسے دھوکہ دیا، اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر، اسے نکاح کے بندھن میں باندھ کر دنیا کے سامنے بے نام و نشان چھوڑ دیا۔ اس عورت میں سے میری ایک بیٹی بھی ہے جس کا نام عائرہ ہے، جو کہ درانی خاندان کے سب سے چھوٹے وارث ازبک خان درانی کی بیوی ہے۔ در حقیقت وہ میری بیٹی ہے اور درانی خاندان کی بیٹی فارحہ میری بیوی رہ چکی ہے۔ میں نہیں جانتا اب دائرہ اسلام میں اس نکاح کی کیا اہمیت ہے یا اسے کس طرح سے دیکھا جائے گا، لیکن میں اپنی غلطی مانتا ہوں۔ میں نے فارحہ سے نکاح کیا تھا اور یہ نکاح میرے نکاح کا ثبوت ہے۔ وہ نکاح نامہ کھولتے ہوئے اس پر 20 سال پہلے کی تاریخ دکھا رہا تھا۔ وہ سب لوگ شاکڈ تھے۔ اس پریس کانفرنس کا مطلب سب کو سمجھ آ چکا تھا۔ لوگ طرح طرح کے سوال کر رہے تھے اور وہ سب کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ 10 بجے سے شروع ہوئی یہ پریس کانفرنس تقریباً 2 بجے جا کر ختم ہونی تھی۔ ازبک درانی لائیو اپنے آفس میں اس کی یہ پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا۔ اس نے بہت واضح اس چیز کو قبول کیا تھا کہ فارحہ 20 سال سے اس کے نکاح میں تھی، جبکہ عائرہ اس کی بیٹی تھی۔ وہ اپنی غلطیوں کو قبول کر رہا تھا۔ ہر نیوز چینل پر لائیو برلاس خان کی پریس کانفرنس چل رہی تھی۔ سب لوگوں کو جیسے شاک لگا تھا، کوئی کچھ سمجھ رہا تھا، کوئی کچھ۔ سب لوگ ہی حیران اور پریشان تھے اور ایسی ہی حیرانگی درانی ہاؤس والوں پر بھی حاوی تھی۔ برلاس خان کی پریس کانفرنس کے درمیان میں ہی انہیں فون آئے تھے اور انہوں نے وہ لائیو پریس کانفرنس دیکھی تھی۔ فارحہ چہرے پہ ہاتھ رکھے سب کچھ سن رہی تھی، جس بات کا یقین دلاتے اسے 20 سال لگ گئے تھے۔ برلاس خان نے لمحے میں اس چیز کو قبول کر لیا تھا، لیکن کیسے، وہ یہ نہیں جانتے تھے۔ خاموشی سے بیٹھے وہ سب لوگ برلاس خان کی باتیں سن رہے تھے۔ ایک عجیب سا سکون عائرہ کو خود میں اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی ماں پر لگا گندگی کا داغ دھل رہا تھا۔ اس کی ماں کو اس اذیت سے چھٹکارا مل رہا تھا جو وہ نہ جانے کب سے سہ رہی تھی۔ مک گئی۔ یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے رکھیں، دعا میں رکھیں۔ اللہ حافظ۔